زندگی کا سفر ایک امتحان ہے جس میں انسان کو مختلف مراحل اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے تو وہ ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات سے کچھ حوصلہ افزائی کے الفاظ فراہم کروں گا تاکہ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے حکم کے مطابق رہ کر کامیابی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلا، اللہ پر توکل۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دوسرے نمبر پر، صبر کی اہمیت۔ اسلام میں صبر کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی مشکلات میں صبر کا دامن تھامنا انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اگر ہم صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کی کوشش کریں تو ہم اپنی پریشانیوں کو حل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نیت اور مقصد کی اہمیت۔ زندگی میں کامیابی کے لیے نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور اس میں کامیابی کی بشارت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہماری نیت اللہ کے راستے میں ہوتی ہے تو ہم کسی بھی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، نماز اور دعاؤں کی طاقت۔ نماز مسلمانوں کی روحانی سکون اور ہمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز میرا ذکر کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ آپ کو میری مدد فراہم کرے گی۔ جب آپ کو زندگی میں کسی بھی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہو تو نماز اور دعا کا سہارا لیں۔ اللہ کی رضا اور مدد کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں کیونکہ دعا میں بے شمار طاقت ہے۔ اگلے نمبر پر، یقین کی طاقت۔ اللہ کی مدد اور کرم پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ پر ایمان رکھو اور وہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ یقین اور ایمان کی طاقت انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے اور اسے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد استقامت۔ استقامت اسلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہو اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں استقامت سے کام لینا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ اگر ہم اللہ کی رضا میں ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اور پھر ہے کہ زندگی کا مقصد۔ اسلام میں زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصلی مقصد اللہ کی رضا اور اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس مقصد کے تحت گزاریں تو ہم نہ صرف دنیا میں سکون پائیں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کے مستحق ہوں گے۔
اور پھر آتا ہے اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ کبھی بھی کسی شخص کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا اور اسے انعام دے گا۔ اس وعدے پر یقین رکھنا ہمیں زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ نیکسٹ چیز، دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور آخر کار ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا صرف کھیل ہے اور تماشا ہے، لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں اصل کامیابی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ پھنسے، بلکہ اپنے اصلی مقصد یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھیں۔ جب ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ توجہ اور عزم، اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھنا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اس میں عزم اور ہمت دکھائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ اپنی محنت اور کوششوں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی مدد سے آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور پھر ان سب باتوں پر عمل کرنے سے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان، صبر، نیت کی صفائی، دعا اور استقامت، ان تمام چیزوں کو اپنانا ہماری زندگیوں میں سکون اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا کی فانی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا میں کامیابی ہے اور اس کی مدد اور کرم پر بھروسہ رکھنا ہمیں زندگی کی ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکال سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، ہماری زندگیوں کو اپنے راستے پر گامزن کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ یقین رکھو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تمہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو تو یاد رکھو کہ یہ امتحان تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کا اجر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنے پر اپنے دل کو اللہ کی رحمت پر رکھو اور امید مت چھوڑو، اس کی رحمت تمہارے قریب ہے۔ کامیابی تب آتی ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے محنت کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ ہر رات کے بعد ایک دن ضرور آتا ہے اور اللہ کی مدد کبھی دیر نہیں کرتی۔ اللہ کی رضا اور دعا کے ساتھ تمہارا راستہ روشن ہو جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔